کے خطابات کو دعوت کے فروغ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ پر جہاں اور بہت ساری نظامتیں کام کر رہی ہیں، ان میں سے ایک نظامت دعوت ہے، اور دعوت تحریکوں کی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھا کرتی ہے۔ اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے، بلکہ جب سے اس دنیا کا اور انسانیت کا آغاز ہوا ہے، تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے سلسلے کا جو آغاز کیا، وہ اسی دعوت کے نظام کو چلانے کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی نظام دعوت کو لے کر اس دنیا میں آئے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مختلف مناصب دے کر بھیجا، ان میں ایک بہت اہم منصب وہ دعوت دینے کا کام تھا۔ اسی طرح فرمایا ادعو الی سبیل ربک، کہ اے میرے حبیب مکرم ان لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیجئے، اللہ کی طرف بلائیے۔ تو گویا دعوت جو ہے، اس کے بغیر کوئی بھی تحریک جو ہے مکمل نہیں ہوتی، بلکہ تحریک کا کام بھی دعوت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر آخری مرحلے تک دعوت کا کام اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ اس وقت نظامت دعوت کے زیر اہتمام بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا موڈ اور ذریعہ خود حضور شیخ الاسلام مدہ ذلہ العالی کی کیسٹس ہیں، آپ کی کتابیں ہیں، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو تحریک کا پیغام پہنچا ہے وہ انہی کتابوں اور کیسٹوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ نظامت دعوت اس مرتبہ اور ایک بار پھر بڑے منظم طریقے سے ان کیسٹس کو عوام تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، تاکہ اس طریقے سے زیادہ لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا پروجیکٹ نظامت دعوت کا چل رہا ہے وہ دروس قرآن کا ہے۔ ملک بھر میں اس وقت کم و بیش 70 مقامات پر دروس قرآن ہو رہے ہیں، جن میں ڈاکٹرز، پروفیسرز، وکلاء، مرد، خواتین، عورتیں، اساتذہ، یہ سب شرکت کر رہے ہیں، اور ایک درس قرآن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ پاکستان کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر اور تحصیلی ہیڈ کوارٹر پر یہ درس قرآن شروع ہو جائے گا، جس کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس تحریک کے ساتھ شامل ہوں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما۔ نظامت تربیت تحریک منہاج القرآن کے جملہ مخلصین، معاونین، ناظمین، صدور اور مرکزی ذمہ داران کی روحانی، تحریکی و تنظیمی، دعوتی و تبلیغی اور فکری و نظریاتی تربیت کے مواقع فراہم کرنے میں مصروف عمل ہے۔ تحریک منہاج القرآن وہ عالمگیر تحریک ہے جو اس وقت دور حاضر میں غلبہ دین حق کی بحالی اور احیاء دین اسلام کے لیے برسر پیکار ہے، جس کے وابستگان کی تعداد بحمدہ تعالی مرد و خواتین کی صورت میں لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکی ہے، جس میں تحریک منہاج القرآن کے بے شمار کارکنان، وابستگان، عہدیداران، ذمہ داران موجود ہیں۔ جو لوگ تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ان وابستگان، کارکنان اور عہدیداران کی اخلاقی، روحانی اور ایمانی تربیت کے لیے نظامت تربیت تحریک منہاج القرآن میدان عمل میں ہے، اور بحمد تعالی تحریک منہاج القرآن کی یہ نظامت اپنے ساتھ وابستگان کی روحانی ایمانی تربیت کا جو سامان فراہم کر رہی ہے، اس میں سب سے پہلے اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہونے والے افراد ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کی مرکزی نظامتوں کے ساتھ جتنے لوگ ذمہ داران ہیں، ان کی تربیت کا ایک جامع نظام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے تعلیمی ادارہ جات ہیں، نہ صرف مرکزی سطح پر بلکہ ملکی سطح پر جتنے تعلیمی ادارہ جات ہیں، ان کے طلباء، طالبات، اساتذہ، ان سب کی تربیت کے مواقع نظامت تربیت کے تحت فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ منہاج القرآن ویمن لیگ، یوتھ لیگ اور جتنے تحریک کے شعبہ جات ہیں، ان کی تربیت کا سامان بھی اسی نظامت تربیت کے تحت فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک منہاج القرآن کی اس نظامت کے تحت مختلف شارٹ کورسز کرائے جاتے ہیں، مثلا فہم الاسلام کورس ہو گیا، تعمیر اخلاق کورس ہو گیا، اسی طریقے سے اسلامک لرننگ کورس ہو گیا۔ اس طرح کے کورسز کروائے جاتے ہیں جن کے اندر نہ صرف تحریک منہاج القرآن کے وابستگان آتے ہیں، بلکہ وابستگان کے علاوہ عامت الناس کو بھی اس میں دعوت دی جاتی ہے، تاکہ وہ اس تحریک کے وہ اخلاقی، روحانی اور ایمانی نظام تربیت کو دیکھ کر اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور اس کے ساتھ ہمہ وقت اپنی تمام تر مصروفیات اور اپنی تمام تر جذبات کو اس تحریک کے لیے وقف کر دیں۔
اللہ کی مہربانی ہے کہ اس تحریک کے ساتھ جتنے بھی وابستگان لوگ ہیں ان کی تربیت کے لیے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب خود بہت زیادہ وقت فراہم کرتے ہیں، بالخصوص شب بیداری کے مواقع پر نظامت تربیت کے تحت ایسے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ منہاجینز کی تربیت کے لیے آپ مواقع فراہم کرتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر حضور قائد محترم ایسے مختلف تربیتی کیمپس کرتے ہیں جن کے اندر وہ وقت دیتے ہیں اور لوگوں کی وہ روحانی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں جو کبھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کے لیے فراہم کیا کرتے تھے۔ اسی سے خیرات لیتے ہوئے یہ تحریک بھی پوری دنیا کے اندر یہ نظام وضع کر رہی ہے تاکہ ہماری روحوں کی میل اترے، ہمارے دلوں کا زنگ اترے، ہمیں اپنے رب اور رب کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے رنگ عطا ہو جائیں۔ یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اسی لیے تحریک منہاج القرآن کی یہ نظامت برسر پیکار ہے اور میدان عمل میں ہے۔ خیر الخلق کلہم۔ نظامت تنظیمات تحریک منہاج القرآن کے تحت دعوتی و تنظیمی اور تربیتی امور کی انجام دہی کے لیے پاکستان بھر میں صوبائی، ضلعی، تحصیلی، یونین کونسل اور یونٹ کی سطح تک تنظیمی نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے۔ ان تمام سطحوں پر کام کو مربوط، منظم اور مستحکم بنانے اور تنظیمی مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لیے نظامت تنظیمات مصروف عمل ہے۔ تحریک منہاج القرآن کی نظامت تنظیمات ملکی سطح پر 6 سطحوں پر کام کر رہی ہے۔ مرکزی سطح پر، 4 صوبوں میں صوبائی سطح پر، اور پھر ڈویژن سطح پر، ضلعی سطح پر اور تحصیلی سطح پر اور یونین کونسل کی سطح پر۔ یہ 6 سطح ہیں تحریک منہاج القرآن کی ملکی سطح پر کام کرنے۔ تنظیمات کا مقصد یہ ہے کہ مختلف شعبہ جات کے تعاون کے ساتھ جو افرادی قوت میسر آئے ان کو تنظیمات کے اندر مینج کرنا، ان کو تنظیمی ڈھانچے میں لانا اور لائن اپ کرنا۔ اور پورے پاکستان کی تنظیمات کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے کہ مرکزی سطح پر جو ہدایات ان کو ملیں ان کو فیلڈ کے اندر ان کو نافذ کرنا۔ فیلڈ کے اندر اس وقت ہماری تنظیمات دعوت کا کام کر رہی ہیں بذریعہ کیسٹ، اور درس قرآن کے ذریعے دعوت کا کام کر رہی ہیں، شب بیداریوں کے ذریعے دعوت کا کام کر رہی ہیں۔ اور تنظیمات کا سب سے اہم مقصد اور کام یہ ہے فیلڈ کے اندر کہ تنظیمات افرادی قوت میں اضافہ کریں، ممبرشپ میں اضافہ کریں، مرکزی تنظیمی چینل سے جو ان کو ہدایات مرکزی سطح سے جاری ہوں وہ فیلڈ کے اندر ان کو نافذ کریں۔ مرکزی سطح پہ ہمارا پروگرام مثلا ربیع الاول کا ہوتا ہے، ان کو مرکز کی ہدایت کی روشنی میں فیلڈ سے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، وہ فیلڈ سے لوگ مرکزی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا سالانہ 27ویں کا پروگرام ہوتا ہے رمضان المبارک میں، اس میں تنظیمات شریک ہوتی ہیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے اعتکاف کا، پورے پاکستان میں تنظیمات بسیں بھر بھر کے لاتی ہیں اور مرکز کی دعوت پر تنظیمات آتی ہیں اور یہاں شریک ہوتی ہیں۔ اس طرح کوئی بھی پروگرام جب ہوتا ہے مرکز کی ہدایت کی روشنی میں تنظیمات فیلڈ میں اس پر عمل درآمد کروانا تنظیمات کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے اہم کام تنظیمات کا وہ یہ ہے کہ فیلڈ کے اندر لائبریریز کا قیام، جس میں ڈاکٹر صاحب کی بکس ہوتی ہیں، کیسٹ ہوتی ہے، اور کیسٹ بکس کے ذریعے نئے افراد کو دعوت دینا، افرادی قوت میں اضافہ کرنا، ان کو شعور دینا، یہ تحریک منہاج القرآن کے بنیادی فرائض میں اور تنظیمات کے فرائض میں اور مقاصد میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ افراد کو دعوت دیں، افراد قریب آئیں، پھر ان کو تنظیمی چینل میں لائیں اور ان کو مینج کریں۔ اس طرح ہم پورے پاکستان میں کام کو چلاتے ہیں۔ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی۔ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی نئی نسل میں فروغ شعور اور فکری و نظریاتی بیداری کے ساتھ قوم کو علم کے نور سے منور کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ منہاج اسکول سسٹم میں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ افراد کو معاشرے کا مفید رکن بنانے کے لیے سائنسی، طبی اور پیشہ ورانہ رہنمائی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ جناب 1994 میں شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری انہوں نے ایک کال دی کہ تعلیمی منصوبہ ہمیں بنانا چاہتے ہیں اور اس تعلیمی منصوبے کے تحت سارے پاکستان میں اسکول کا اجرا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح اس کال پہ
پورے پاکستان میں